الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ جب نیا نیا اسلام شروع ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید و رسالت کی دعوت دی تو چند مسلمان ہوئے لوگ اور انہوں نے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا تو کفار مکہ نے ان پر ظلم و ستم شروع کیا، ان پر ظلم کرنے لگے، کیونکہ وہ ذرا غریب لوگ تھے اور نچلے طبقے کے لوگ تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، تو ان پر ان کا جو ہے نا وہ ظلم چل رہا تھا اور وہ بہت زیادہ ان پر ظلم کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں، وہ بادشاہ جو ہے وہ کافی انصاف پسند ہے اور وہ اپنے ملک کے اندر کبھی بھی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ تو مسلمانوں نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف گئے، وہاں پہ جب جا کے رہنے لگے تو کفار مکہ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے اپنے چند بندے جو ہے وہ نجاشی کی طرف بھیجے کہ جا کے ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ہمیں واپس دیں۔ تو کفار مکہ جو ہے وہ نجاشی کی طرف گئے۔ نجاشی بادشاہ جو تھا یہ عیسائی تھا، تو کہنے لگے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے ملک سے بھاگے ہیں تو یہ ہمیں واپس کریں، یہ ہمارے جو ہیں وہ باغی لوگ ہیں۔ تو نجاشی نے ان کو بلایا مسلمانوں کو اور پوچھنے لگا کہ ہاں جی آپ لوگ اپنے ملک سے کیوں بھاگے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں پہ نجاشی کے ساتھ گفتگو کی اور اس کو بتایا کہ ہم لوگ بہت بڑی جہالت میں مبتلا تھے، ہم باپ بیٹے کی، بہن ماں کی بالکل بھی تمیز نہیں کرتے تھے، اور ہم حرام خور تھے، ہم رشوت خور تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہم غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کو اپنا الہ سمجھتے تھے۔ اور اسی دوران ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نے ہمیں آ کر بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ سارے اس نے مسلمانوں کے، اس نے اپنی بیٹیوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے حقوق ہمیں بتائے اور ہم اس پر چل رہے ہیں، اور یہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ملک کے باغی نہیں ہیں۔ ہم تو ان کے ظلم سے بچ کر ادھر آئے تاکہ ہم ان کے ظلم سے بچ سکیں اور آرام سے زندگی گزار سکیں، اسلام پر عمل کر سکیں۔ اچھا جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ نجاشی کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر ظلم سے بھاگے ہو تو میں تمہیں پناہ دوں گا۔ کفار کو کہنے لگا جاؤ تم چلے جاؤ، یہ میرے پاس رہیں گے۔ اچھا ان کے ذہن میں اب شیطان نے ایک بات ڈالی، شیطان ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ شیطان بھی دل میں بات ڈالتا ہے، وحی کرتا ہے کہ تم ایسے کرو۔ اب کفار کے دل میں اس نے یہ بات ڈالی کہ ان کو نجاشی چونکہ عیسائی ہے تو اس کو یہ تم کہو کہ یہ جو مسلمان ہے تمہارے نبی کو نہیں مانتے، تم جو اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر جو ہے یہ نجاشی جو ان سے متنفر ہو جائے گا اور تمہارے ساتھ بھیج دے گا۔ اگلا دن ہوا، دربار لگا اس کا نجاشی کا، اس نے کفار مکہ نے یہ ان کو کہا کہ آپ کے جو یہ لوگ ہیں یہ آپ کے نبی کو نہیں مانتے، تو انہوں نے پھر جو ہے مسلمانوں کو بلایا۔ تو سورہ مریم ابھی بھی نازل ہوئی تھی، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور سورہ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور مریم اسلام کی تو بڑی ہی پاکی بیان کی گئی ہے اس کے اندر کہ وہ نہایت پاک دامن عورت تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور معجزے سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو اس میں یہ بات کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، یہ ساری باتیں سورہ مریم میں موجود ہیں۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت کی تلاوت کی تو نجاشی اور خوش ہو گیا، اور پھر ان کے منہ پر جو ہے وہ جواب دے کے تھپڑ مارا، کہنے لگا کہ بھئی آج کے بعد یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں مسلمانوں کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، اب دوبارہ تم نے میرے ساتھ کوئی بات کی تو میرے سے برا بھی ہو سکتا ہے، چپ کر کے اپنے ملک واپس چلے جاؤ، یہ مسلمان میرے پاس ہی رہیں گے، ان کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو کفار جو ہے انہوں نے اپنی بےزتی سمجھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی اس نے پوری طرح حفاظت کی، بعد میں پھر کچھ صحابہ کرام آئے، ان کی بھی حفاظت کی، اور مسلمان کافی دیر تک حبشہ میں رہے، جب امن ہو گیا تو پھر واپس آ گئے۔ تو جب نجاشی فوت ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ نجاشی فوت ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد کے اندر اس کی فوتگی کا اعلان کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، وہ ایسی جگہ پہ فوت ہوا ہے جہاں پہ مسلمان کوئی نہیں ہے، اس لیے آؤ ہم سب مل کر نجاشی کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے بادشاہ کا اس کا نماز جنازہ پڑھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں 7ویں پارے کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ نجاشی جو تھا جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ سنا قرآن کریم کے اندر سے اور مریم علیہ السلام کے تذکرہ سنا تو فوری اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگا کہ یہی حق ہے۔ حالانکہ اس وقت کے پادریوں نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، مسلمانوں کی حمایت کر رہے ہو۔ اس نے کہا جو مرضی کرتے رہو، مجھے جو بات سمجھ آ گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اسلام لے کر آئے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا، تو یہ نبی علیہ السلام نے اس کے ایمان کی گارنٹی دی، اس کا نماز جنازہ پڑھا کے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے۔ قسم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک تو جس بندے کی عادت بن گئی ہے کہ بات بات پہ قسم اٹھا، اللہ دی قسم میں جا رہے ہیں، اللہ دی قسم میں آ رہے ہیں، اللہ دی قسم میں کام کرنے لگا، اللہ دی قسم، یہ کیا بات ہے؟ قسم اللہ تعالیٰ کی اٹھانا یہ ایک نہایت ایک عظیم عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا یہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کو بڑی تعظیم دی گئی کہ بہت بڑی بات ہو یا بہت بڑا کام ہو اس پر قسم اٹھانی چاہیے، ورنہ ہر بات پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ بڑا غصہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، مجھے غصہ ہے تمہاری ان باتوں پہ کہ تم بات بات پہ قسم اٹھاتے ہو، لیکن میری مہربانی دیکھو، میں پھر بھی تم سے اس چیز کا مواخذہ نہیں کروں گا، مواخذہ نہیں کروں گا۔ تمہارا مواخذہ اس پر ہوگا جو تم اپنے پورے ارادے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ قسم اٹھاؤ گے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا۔ مستقبل کے حوالے سے جو تم قسم اٹھاؤ گے نا اس پر تمہارا مواخذہ کیا جائے گا اگر تم اس کو توڑو گے تو۔ اس کی کچھ قسمیں اس طرح کی بنتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس بندے کے ساتھ بولوں گا نہیں، اللہ کی قسم جو ہے میں کوئی بھی گناہ کی قسم، گناہ کے کام کے بارے میں قسم اٹھا لینا، تو یہ اللہ کی نافرمانی کی جو قسم ہے اس کو کبھی بھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس کو پورا کرنا گناہ ہے، اس کو توڑنا ثواب ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قسم اٹھانی نہیں چاہیے اللہ کے نافرمانی والے کام پہ، اگر اٹھا لی گئی ہے تو پھر قسم کو توڑا جائے گا، اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، 7ویں پارے میں اللہ نے اس کا کفارہ بیان کیا، کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ کھانا جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو عام روٹین میں، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر ان کو جو ہے نا کپڑے لے کر دینے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں کی تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو ہم شروع 3 روزوں سے ہوتے ہیں، 3 روزوں والا کام سب سے آخر پہ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو یہ کام پہلے ہیں، آخری پہ ہے کہ 3 روزے رکھنا۔ یہی کفارہ قسم کا بھی کفارہ ہے، نظر کا۔ نظر کے بارے میں بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ نظر کا بھی وہی معاملہ ہے جو قسم کا معاملہ ہے، کہ نظر بھی معصیت والی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہے اور اطاعت والی ہوتی ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں نظر ہو وہ بھی پوری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بندے نے نظر مانی ہے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں علی اجویری کے دربار پہ دیکھ دوں گا۔ اب یہ نظر مان لیا اس نے، چاہے اس کو نہیں پتہ تھا، اس نے جہالت میں مان لی ہے، تو اب وہ جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ نظر پوری نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک جہالت والا گناہ والا کام ہے۔ اور غیر اللہ کے نام کی دیکھ دینا یا کوئی بھی چیز دینا یا ایسی جگہ پر دیکھ دینا جہاں پہ غیر اللہ کے نام کا میلہ لگتا ہو، عرس لگتا ہو، وہاں پہ حرام ہے۔ نبی اسلام کے دور میں ایک بندہ ہے، اس نے کہا یا اے اللہ کے نبی، میں نے جہالت کے دور میں نظر مانی تھی کہ میں بوانہ مقام پہ ایک اونٹ ذبح کروں گا، تو کیا میں اپنی نظر کو پورا کروں؟ آپ نے اس سے 2 سوال کیے۔ فرمایا وہاں پہ کوئی میلہ لگتا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا وہاں پہ کوئی عرس میلہ لگتا تھا یا وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی؟ کہنے نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا اپنی نظر کو پورا کر، یعنی جہاں پہ میلہ لگتا ہو یا پھر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں پہ صحیح نظر بھی پوری نہیں کی جا سکتی، وہاں پہ اللہ کے نام کا بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں پہ آپ نے اللہ کے نام کی چیز بھی نہیں دینی، یعنی ایسی جگہ پہ دینی ہے جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک حدیث اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو ایک ہے اطاعت والی نظر، اطاعت والی نظر کو پورا کیا جائے گا۔ اور ویسے نظر کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ ایک بخیل بندے سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔ لو جی نظر کیا ہے؟ جی میرا یہ کام پورا ہوگا تو میں اللہ کی راہ میں 500 روپیہ دوں گا، تم ویسے نہیں دے سکتے، یہ کام پورا ہوگا تو پھر ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں تم پر، کیا ان احسانات کو دیکھ کر ہی دے دو؟ یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، یہ کام ہو گیا تو میں 10 نفل پڑھوں گا، تم ویسے نہیں پڑھ سکتے؟ نظر کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ نبی اسلام کی حدیث ہے، لیکن اگر کسی نے مان لی ہے تو اس کو پورا لازمی کرے گا، ٹھیک ہے۔
اگر کوئی کام جو اس نے نظر پر کرنا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اطاعت والی قسم یہ بھی پوری کی جائے گی اور لازمی پوری کی جائے گی، اور اگر وہ قسم کو توڑ بیٹھا ہے یا قسم پوری نہیں کر سکا تو اس کا کفارہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ شراب اور جوا اور فال نکالنا یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ ناپاکی والے ہیں، شیطان کے عمل ہیں، ان سب سے بچو۔ یہاں سے اس آیت سے شراب کو حرام قرار دیا گیا ٹوٹلی۔ صحابہ کرام، آیت حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بڑے عام فہم انداز میں جو ہے وہ بیٹھے تھے، شراب پی رہے تھے، اور سارے کے سارے صحابہ اکٹھے بیٹھ کے، تو اچانک ایک منادی دینے والا آیا، اس نے اعلان کیا الا وانما حرمت الخمر، آج کے بعد شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، آج کے بعد شراب حرام ہے۔ تو دیکھنے والے کہتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے دیکھا کہ جس کے منہ میں شراب تھی اس نے فوری کولی کر دی، یہ نہیں کہا کہ اب یہ جو اندر ہے یہ میں حلق سے نیچے اتار لوں۔ جس کے ہاتھ میں کوئی گلاس تھا، کوئی جگ تھا یا کوئی بھی تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک گھونٹ پی لوں، میں 2 پی لوں، یہ جو باقی ہے وہ گرا دوں گا، نہیں، جو جس کے منہ پہ تھی اس نے فوری گرا دی، جس کے ہاتھ میں تھی اس نے فوری پھینک دی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مدینے میں شراب ایسے تھی جیسے سیلاب آ گیا، یعنی تمام صحابہ کرام نے جتنی بھی شراب سٹور کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پھینک دی، مٹکے توڑ دیے جن میں شراب تھی۔ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا ہے کہ آج کے بعد شراب حرام۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ایک اشارے پر اپنی ساری دولت قربان کی۔ اب شراب کئیوں نے پورے مٹکے بڑے بڑے بھر کے سٹور کیے ہوئے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ جو میں نے لی ہے یہ استعمال کر لیتا ہوں، باقی آگے سے نہیں لوں گا، نہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ جو بھی ہو نا، اگر ہمیں بات کا پتہ چل بھی جائے نا تو ہم کہتے ہیں یہ کر لیتا ہوں، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، سمعنا و اطعنا، فوری جو یہ حکم آ گیا تو فوری بات پر عمل کرنا ہے، چونکہ چنانچہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ آئندہ سے نہیں کروں گا، آج کر لیتا ہوں پھر نہیں کروں گا۔ جب کسی کو کہا جائے سرکار نماز پڑھو، اللہ نے فرض کیا ہے، ٹھیک ہے جی میں کل پڑھ لوں گا، وہ کل آتی نہیں ہے اس کی کبھی۔ جو انسان یہ کہتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ فوری اس بات پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو پھر توفیق بھی دیتا ہے، اور اس کے نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ منافع والی چیزیں بھی رکھتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا فال نکالنا جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ چیز ہے کہ بھئی فال نکالنے کے حوالے سے ہماری جہالت بہت زیادہ عام ہو چکی۔ لو جی صبح کو کام کرنے نکلنا ہے نا، کوئی بڑا کام نکلا جی، راستے میں آگے بلی آ گئی، انہیں نہیں یہ کام نہیں میرا ہونا، فوری واپس چلا گیا، یہ کام میرا ہونا ہی نہیں ہے جی۔ پھر کیا ہوا جی، صبح نکلا جی، میں نے چند اچھا بھلا آدمی، ایک میں بات سن رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا تو ایک جگہ پہ میں رکا تو وہاں پہ 2 آدمی آئے پٹرول پمپ پہ نا پٹرول ڈلوانے کے لیے، تو میں بھی ادھر ہی کھڑا تھا۔ تو ایک بندہ پٹرول ڈلوا کے نا تو دوسرے کو کہتا ہے کہ آج نا ہوں اسی کام تے نہیں جانا، واپس جانا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں صبح کو نکلا نا تو مینوں 2 نیچھاں آئیاں نے، یہ مطلب ساڈا اج کام صحیح نہیں ہونا۔ عجیب ہے، اور چھینک اللہ کی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تمہارے اندر کے جو جراثیم ہیں تو باہر نکلیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے کام صحیح نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے فال نکالنا ہے، یہ بلی اگوں لنگ گئی ہے، میرا کام صحیح نہیں ہونا۔ ایک میں جناب آج میں نے اپنے طوطے سے پوچھا جی میں فلاں کام کر لوں، میرے طوطے نے کہا نہیں کرنا جی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غلط، یہ فال نکالنا یہ حرام ہے، شیطان کے عمل ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارے اندر بغض پیدا کرے، عداوت پیدا کرے، جہالت پیدا کرے، اور تم اس کے پیچھے چلی جا رہے ہو۔ شیطان کے عمل کی پیروی نہیں کرنی، شیطان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی پیروی کرو، عبادت کرو؟ حالانکہ اللہ کو سارا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو صبح و شام دن رات ہر چیز کا پتہ ہے، جو بھی انسان اعمال کرتا ہے ہر عمل کا پتہ ہے، چاہے کوئی چھپ کے کرے، ظاہر کرے، صبح کرے، شام کرے، دن کرے، رات کرے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کالی رات میں کالی پتھر پر کالی کیڑی بھی چل رہی ہو، اس کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے سے کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں لوگوں کو کہ میری عبادت کرو، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہے، تجھے سارا پتہ ہے،
جب تک میں اپنی قوم کے اندر موجود رہا ہوں میں ان کو یہی کہتا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت نہ کرو، لیکن جب تو نے مجھے زندہ اٹھا لیا اس کے بعد تو ان کا ذمہ دار ہے، میں تو ان کا ذمہ دار نہیں۔ تو جب یہ بات ہوگی، یعنی کہ اتنے خبیث ہیں عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عدالت میں پیشی کے لیے پیش کر دیا، اتنے خبیث۔ اور آج کل ہمارے ہاں مسلمان بھی نعوذ باللہ ایسے ہی بنتے جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، اے میری امت مجھے ایسے نہ تم بڑھا دینا جیسے یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا، نے ان کی شان میں غلو کر دیا تھا، ایسے تم میری شان میں غلو نہ کرنا۔ لیکن آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، مطلب اتنے شرکی عقائد نبی علیہ السلام کے بارے میں، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، نور من نور اللہ کیا ہے؟ عیسائیوں نے کہا ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا، آج ہم نے کہا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما انا بشر مثلکم، اے نبی اسلام تم کہہ دو میں تو تمہاری جیسا ایک بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ میں افضل البشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام صنف کے لحاظ سے بشر ہیں، افضل البشر ہیں، تمام انسانیت سے افضل ہیں، لیکن بشر ہیں، لیکن نور نہیں، نور من نور اللہ بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کا، کہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ ان کو ابن اللہ کہا، انہوں نے نور من نور اللہ کہہ دیا، کیا فرق رہا؟ یہ بھی یہی کہیں گے نبی۔ اب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور آج مسلمان بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے سورۃ الانعام شروع کی ہے۔ سورۃ انعام جو ہے اس کے اندر جس طرح پیچھے صورتوں میں سورہ بقرہ میں یہودیوں کے کارستانیاں بیان کی گئی، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کی بیان کی گئیں، سورہ نساء میں وہ عورتوں کے مسائل، اور سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ساری جتنی بھی کارستانی ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور پھر ان کے دلائل کا، ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے ان کا جواب دیا ہے شرکیہ ہونے کے لحاظ سے، ہر شرک کی قسم بیان کی ہے، اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت زیادہ بیان کیا ہے سورۃ الانعام کے اندر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بھی نشانیاں نازل کر چکے ہیں، لیکن ہر بار یہی کہتے تھے کوئی نشانی نہیں آئی، کوئی نشانی نہیں آئی۔ یعنی جو نشانی آتی تھی اس کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ یہ جادو ہے، اور جو نہیں آتی تھی نا اس کے بارے میں کہتے اور لے کر آؤ، نشانی کوئی آئی نہیں ابھی تک تمہاری کوئی یہ نشانی نہیں آئی کہ تم نبی ہو، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہر نشانی کے بعد ایک نشانی بھیجتا جائے، لیکن تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ۔ مسئلہ تو تمہارا ہے کہ تم نے ماننا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نازل کرتا بھی رہے گا، تم نے ماننا نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کی۔ آگے سورۃ الانعام آیت نمبر 50، یہ چھوٹا سا مختصر سا والا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آیت نمبر 50 سورۃ الانعام، اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی آپ اعلان کر دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ لا اقول لکم، اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں سانو اج جنہ کچھ بھی ملے نا یہ سانو ساڈے نبی نے دیتا ہے، سانو ساڈے نبی نے دیتا، ہم اپنے نبی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کس کا دیا ہوا کھاتے ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری انسانیت کے اندر کون ہیں؟ سارے کے سارے لوگ، انبیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر آتے ہیں، سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے پیغمبر، سارے کے سارے ولی، شہید، نیک، صالحین، سارے لوگ الناس کے اندر آتے ہیں۔ اللہ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اگر غنی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، واللہ هو الغنی، اگر غنی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے فقیر، اور ہم کس بات کی، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم جناب نبی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی آپ کہہ دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ یہ کوئی حدیث نہیں، یعنی حدیث ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ، ہم قرآن دکھا رہے ہیں لا اعلم الغیب۔ اے نبی اسلام آپ ان کو کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس غیب کی خبریں نہیں ہیں،
میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس صرف وہی خبر ہے جو اللہ نے مجھے بتا دی ہے، خود مجھے کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، مجھے غیب کی خبروں کا علم نہیں ہے، صرف وہی علم ہے جو اللہ نے مجھے بتایا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نوری بھی نہیں ہوں، میں نوری بھی نہیں۔ اگر نوری نہیں ہے تو نور من نور اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نوری بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ ان ساری باتوں کا پتہ چلنے کے باوجود بھی اگر تم ایمان نہ لاؤ، هل يستوي الاعمى والبصير، تو پھر اس بات کا جواب دو، کیا آنکھوں والا اور نبینا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تمہاری بھی مثال اس طرح کی ہے۔ اگر تم سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تو سمجھ لو کہ تم سارا کچھ جان بوجھ کے بھی تم جو ہے نا وہ اندھے ہی ہو، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں۔ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا آنکھوں والا اور اندھا جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس کو بیان کیا، اور آگے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی اور کے پاس غیب کی چابیاں نہیں، لا یعلمها الا هو، اور ان چابیوں کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ بھی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اور نبی کی ذات ایک نہیں، بات ایک ہے، بات ایک ہے، ذات ایک نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، بہت سارے دلائل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی اور نبی کی ذات ایک نہیں، بات ایک ہے۔ ایک مسلمان کا، مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ قیامت والے دن اعمال کی کمی کوتاہی معاف ہو جائے گی، عقیدے کا جو مسئلہ ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا۔ عقیدے کا اگر عقیدہ خراب ہوا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہوا، اعمال میں کمی کوتاہی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا اور انسان کو جنت دے دے۔ اس لیے عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں ہدایت یافتہ لوگوں کی ایک بہت بڑی نشانی کو ذکر کیا، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس جماعت نے، جس گروہ نے، جس فرقے نے، جس بندے نے یہ چیک کرنا ہو کہ میں ہدایت پر ہوں یا نہیں، وہ اس آیت کو غور کر لے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر شرک کو شامل نہیں کیا نا، تو یہی لوگ ہیں جو امن والے میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ہر بندہ اپنے اعمال کے اندر دیکھ لے میرے عمل میں شرک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر شرک نہیں ہے اس کے عمل کے اندر تو وہ ہدایت پر ہے، اگر شرک ہے تو اس کا مسلک، اس کا گروہ، اس کا فرقہ، اس کی جماعت، وہ خود بھی وہ حق پر نہیں۔ حق پر ہونے کی سب سے بڑی نشانی کہ ان کے اعمال میں شرک نہیں ہوگا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جو حالت امن میں ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے تقریباً 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ شرک بہت بڑی بیماری ہے، شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ سارے اعمال ضائع کر دیتی ہے۔ 18 انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انبیاء ساری انسانیت سے افضل ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کا شان مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ شرک کرتے، 18 نبی یہ والے جن کا میں نے نام لیا ہے وہ سارے کے سارے اگر یہ بھی شرک کرتے نا، بالفرض اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے شرک کیا نہیں، سمجھانا ہمیں ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یعنی انبیاء کے اگر شرک کرنے سے، نعوذ باللہ، حالانکہ شرک کیا نہیں، اعمال ضائع ہو رہے ہیں، تو ہم کس باغ کی مولی؟ تو اس لیے شرک بہت بڑی ایک گندی خوبی ہے، کسی بھی انسان کے اندر اگر ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ شرک چاہے دعا کا ہو، عبادت کا ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، شرک شرک ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہو، سجدہ عبادت کر رہا ہو۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ چلتا ہے، میں نے سجدہ عبادت نہیں کیا تھا، میں تو عزت کے لیے جھکا تھا۔ جی عزت کے لیے جھکنا بھی حرام ہے، جھکنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ نے ایک ہی سر دیا ہے اور اپنے آگے جھکنے کے لیے دیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔